مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو میں یہ عرض کر رہا، جلدی بات کو سمیٹتا ہوں، انسان ذہنی طور پر پابندیوں کو قبول نہیں کرتا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے دیر آر ٹو ٹائپس آف پابندیاں. پابندیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ دو قسمیں. ایک پابندیاں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے، ہمیں انسان بنانے کے لیے، ہمیں روحانی سکون دینے کے لیے، اور ایک پابندیاں بے جا پابندیاں ہوتی ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. آپ بیگم کو بول رہے ہو آٹا گوندتے ہوئے ہل کیوں رہی ہے، رک کے آٹا گوند، صرف ہاتھ چلنے چاہیے، باڈی نہیں چلنی چاہیے. یہ اس کی علامت ہے آپ سائیکی ہیں، آپ کیا ہو گئے ہیں؟ نفسیات. سانسیں بھی اس قسم کی بلا وجہ کی پابندیاں لگا رہی ہوتی ہیں. بعض سانسیں جو میرا بیان نہیں سن رہی، تو بعض لوگوں کو ہوتا ہے خام خواہ کی بلا وجہ کی پابندیاں لگا جاؤ، خام خواہ کی فضول کی باتیں. تو ایسی پابندیاں یہ انسان کی مینٹل گروتھ کو کم کر دیتی ہیں. جو گھٹن کے ماحول میں بچے رہتے ہیں ان کا ذہنی لیول اونچا بولو نا نہیں ہوتا. تو بچوں کو، گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو ان چیزوں میں ہمیں آزادی دینی چاہیے. خام خواہ کی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. کچھ پابندیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں تو وہ انسان کم اور درندے زیادہ بن جاتے ہیں. دیکھو امریکہ میں آزادی ہے، شراب بھی پیو، جو مرضی کرو، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے کوئی اچھے اثرات پڑ رہے ہیں؟ ان ملکوں میں اتنی سخت قانونی پابندیوں کے باوجود جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ڈپریشن کی بیماریاں، ٹینشن کی بیماریاں، اس لیے کہ اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو آپ کے ابا نے اگر آپ پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ اتنی دیر سے کیوں آ رہا ہے، تو یہ پابندی آپ کو خراب کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو بنانے. کچھ دن برداشت کر لو. ایک صاحب سے میں نے کہا یار ابا کی کچھ دن برداشت کر لے، ابا نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا ہے، کچھ دن برداشت کر لے. اس پابندی کا کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ تیرے بچے بھی تیری پابندیوں کو برداشت کریں گے. جب بچے دیکھیں گے نا ہمارا ابا اپنے ابا کی اتنی برداشت کر رہا ہے تو وہ بھی کریں گے. اور اگر بچوں نے دیکھ لیا ہمارا ابا اپنے ابا کی نہیں سنتا تو وہ 2 ہاتھ آگے جائیں گے تم سے، کیونکہ اگلی نسل ہر چیز میں ماڈرن ہے، وہ جہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سے 2 ہاتھ آگے جائے گی. بیوی پہ جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں ایک تو بیجا پابندیاں، کچھ صحیح سچی مچی کی اچھی پابندیاں ہیں. اس میں عورت کا فائدہ ہے، اس میں عورت کا فائدہ، اس کی سوچ، اس کی فکریں مرتکز رہیں گی ایک طرف. کچھ واقعات سنانے کا دل نہیں چاہتا، اس سے معاشرے میں نیگیٹیوٹی بھی پھیل سکتی ہے، وسوسے بھی آ سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں یا فائدے زیادہ ہیں. یہ لبرل لوگ اپنی بیویوں کو بالکل آزاد رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ بالکل آزاد. اگر اس نے ہنس کے اس سے بات کر لی، اگر اس نے ہنس سے اس کی کیا ہو گیا ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ اس پہ شک کریں، لیکن جب ان پہ پڑتی ہے نا تو یہ بھگتتے بہت ہیں، پھر یہ روتے ہوئے آتے ہیں یہ کیا ہو گیا. یہ بھائی مذہبی لوگ تو نہیں فری ہونے دیتے نا. بھائی تمہارا کیا لگتا ہے بیگم اس سے اتنا فری ہو رہی ہو ہنس کے بعد، یہ کوئی کچھ لگتا ہے؟ ٹھیک ہے لگتا ہے تو بتا دو. تو کہے گی آپ مجھ پہ شک کرتے ہو. بھائی میں شک نہیں کرتا، لیکن ہمارے خاندانوں میں یہ رواج نہیں. بات ختم. لیکن جہاں زیادہ آزادیاں دیں گے، میں نہیں کہہ رہا سارے خراب ہوتے ہیں، ہو سکتے. ہمارے ایک دوست نے کچھ دن پہلے اپنے سفر کا واقعہ سنایا. ان کو تو میں نے تنبیہ کیا آپ کیوں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے. ہوا یہ کہ اب یہ واقعہ سناتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اس سے منفی سوچ بھی پھیل سکتی ہے، اور خام خواہ میں آپ اپنی گھر والی پہ شک نہ کرنا شروع کر دینا. جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا اس میں یہی ہے کہ بدگمان مت ہو. خام خواہ میں وسوسہ جو وہم اور شک کے مریض ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی گھر نہیں بسا سکتے. لیکن صرف اس کے ایک پہلو کو بیان کرنا مقصد ہے. وہ صاحب کہہ رہے ہیں میں سفر کر رہا ہوں، بیچ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ذرا ایجڈ تھے، ان کے ساتھ ان کی وائف بیٹھی ہوئی بالکل ینگ. اب یہ ان کا قصور ہے کہ اتنی تفصیل سے دیکھ کیوں رہے تھے، یہ میرا قصور نہیں. ان کو تو میں نے تنبیہ کر دی بھائی اتنی ڈیٹیل میں کسی کو کیوں دیکھ رہے ہو، بالکل ینگ اور کہہ رہے ہیں بالکل لبرل سی خاتون، ادھورے لباس پہنا ہوا ہے انہوں نے، ماڈرن کہ ہمیں پابندی نہیں. ہمارے میاں کتنے اچھے ہیں ایسے ماڈرن طریقے سے لے کے جا رہے ہیں، کوئی بال وال کھلے ہوئے ہیں بالکل فری اسٹائل. اب فری اسٹائل ابھی دیکھو ہو گیا رہا ہے اس فری اسٹائل کا. میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیگم فری اسٹائل میں کہاں
کس کس سے فری ہو رہی ہیں. کہہ رہے ہیں وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ادھر یہ, اور اس کے میاں صاحب کے لیفٹ سائڈ پہ بڑا ایک ہینڈسم اسمارٹ لڑکا چھڑا چھاٹ بیٹھا ہوا ہے. اب میاں کو اور اس چھڑے کو کھڑا کرو تو کوئی بھی اس کہے گا کہ یہ اس کے ٹکر کا یہ میاں جو ہے نا اس لیول کا آدمی اس ماڈرن اور خوبصورت لڑکی کے لیول کا یہ چھڑا تو ہے, یہ بیچ میں کباب میں ہڈی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, ظاہر میں ایسا لگ رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چھڑا اس چھڑی کی طرف مائل ہو رہا ہے, پھل جھڑی کی طرف مائل ہو رہا ہے. درمیان میں چونکہ شوہر بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر ہے اب اتنے بھی لبرل نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے آ جائیں کہ چل بھائی تو بیٹھ جائے جہاں پہ. اللہ کا شکر ہے ابھی اتنا لبرل پنا ہمارے معاشرے میں نہیں آیا. میاں صاحب ماڈرن بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. کہہ رہے ہیں درمیان میں کیا ہوا ہے, میاں صاحب کو واش روم کا تقاضا ہوا, وہ اٹھ کے گئے ہیں, نمبروں کا تبادلہ. کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا جانے کا انتظار کر رہے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی شک کیوں کر رہے, اول تو یہ ان کی یہ غلط حرکت ہے, یہ حرکتیں بولو لیکن یہ انہوں نے کی ہیں, میں نے نہیں کی ہے. یہ غلط حرکتیں, کسی کو دیکھنا کون کس سے نمبر لے رہا ہے دے رہا, بھائی اپنے کام سے کام رکھو, بھاڑ میں جائیں, وہ جو مرضی کریں. یہ تو ویسے بھی تجسس میں آتا ہے نا. تو انہوں نے تو غلط کیا, لیکن بہرحال اس سے جو سبق ملا وہ تو میں بتانا, میرے لیے بتانا ضروری ہے. تو کہہ رہے نمبروں کا کیا ہو گیا آپس میں تبادلہ. جیسے ہی وہ میاں واش روم سے ایک دم پھر گھننے بن کے بیٹھ گئے, جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو میں نے کہا یہ لبرل پنے کا مزہ اڑا رہے ہیں. اب اس کو تھوڑے دنوں میں میاں کو پتہ چل جائے گا کہ جو بیگم کو ہم نے اتنی آزادی دی ہوئی ہے, برقعے کی پابندیوں سے آزاد کیا ہوا ہے, یہ بھگتے گا تھوڑے دنوں میں. ابھی یہ محترمہ دیکھو, اگر وہ خاتون غلط نہیں ہے تو اپنے شوہر کے سامنے نمبر لے لینا اس سے, ایکسکیوز می آپ سے مجھے کوئی کام ہے, سنا ہے آپ ڈاکٹر ہیں, آپ یہ ہیں, میں نے تو ٹھیک ہے بھائی اس کے سامنے لینا. یہ جو چھپڑ میں کام ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نیتیں ٹھیک نہیں ہے. اب اس لبرل آدمی کو کوئی میری تقریر سنائے کہ بیگم کو برقع پہنانا چاہیے, وہ کہے کہ یہ مولوی کون سے زمانے کے لوگ ہیں, پرانے. انگریز کو دیکھو بالکل ماڈرن آزاد. لیکن جب کسی دن جب یہ اور اس طرح کی خواتین اپنے میاں کو نچوڑ رہی ہوتی ہیں, فی الحال ابھی تھوڑا سا باقی ہے, یہ پورا ختم نہیں ہوا ہے, اس کو نچوڑو, اس سے پوری دولت نکالو, سارے حقوق لو, اور چھپڑ میں اسپیئر ٹائر کے طور پر وہ والا بھی ہم نے رکھا ہوا ہے. جیسے گاڑی میں ایک اسپیئر ٹائر ہوتا ہے نا, یہ پھٹ گیا تو ایک اور ہے نا. تو یہ میاں سے کسی دن انبن ہو گئی اس نے ہمارا مطالبہ پورا نہیں کیا, کسی دن ہمارا میٹر گھوم گیا, تو یہ فوراً عدالت سے جا کے کھلا لے گی, کیونکہ اس کے پاس پہلے سے اسپیئر میں ایک ٹائر موجود ہے. اس کو اس ٹائر کے پھٹنے کا غم نہیں ہے. جس کے پاس اسپیئر میں ٹائر نہیں ہوتے وہ تو کہتے ہیں بھائی پھٹا ہوا ہے یا جڑا ہوا ہے, اسی کو ریپیئر کرا کے اسی کو چلاتے رہو, یہی ہوگا نا. ارے آپ کے پاس ٹائر ہی پھٹ گیا اور کوئی نیا ٹائر نہیں ہے تو آپ اسی کو ریپیئر کراؤ گے نا, دوسرا تو آپشن ہی نہیں ہے. تو جب عورت کے پاس مزید بھی 8-10 آپشن, اور جب جو خاتون اس طرح کر رہی ہے اس کا مطلب ایک کے ساتھ نہیں کر رہی, اس کو جہاں کوئی مناسب سا پیس نظر آتا ہے وہ اس سے کانٹیکٹ کر لیتی ہوگی. تو ان کے پاس اسپیئر میں بہت سارے ٹائر رکھے ہوئے ہیں, ایک ٹائر نہیں ہے. اس ٹائر کے پنچر ہونے کا انتظار ہو رہا ہے. جب اس ٹائر میں ہوا نکلی, تھوڑا سا بھی پنچر ہوا, صرف پھس کی آواز آئی ذرا سی تو پھر یہ لبرل صاحب کہیں گے یار یہ مولانا لوگ صحیح کہتے ہیں بھائی, بیگم کو کیا کرانا چاہیے, پردہ. اگر یہ پردہ ہوتا نا تو پھر اتنا, پھر بھی واقعات ہوتے ہیں لیکن ریشو کم ہوتا ہے. اگلا بھی سوچ رہا ہوتا ہے یار برقعے میں ہے تو یہ ڈیزائن, اول تو اس کو کیا پتا یہ ہے اندر مال کیا ہے, اندر ہے اس کو کیا پتا چلے گا. وہ میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک صاحب سفر پہ جا رہے تھے, بس یہ واقعہ بیان کر کے بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک صاحب سفر پہ جا رہے تھے تو ایک خاتون, یہ سچا واقعہ ہے, خاتون بیٹھی ہوئی ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہے صرف ان کی, پورا جسم برقعے سے ڈھکا ہوا. اب آنکھیں تو بعض بوڑھی عورتوں کی بھی بڑی اٹریکشن ہوتی ہے اس میں, ان کو نہیں پتا تھا کیا ہے, تو یہ فری ہونے لگے ان سے. یہ خود بتا رہے ہیں واقعہ. تو خدمت کر رہے ہیں, بار بار پانی لا کے دے رہے ہیں, اور خوش قسمت سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ مجھے سامنے سیٹ مل گئی, میں کتنا خوش قسمت ہوں. اور وہ بھی گھنی بنی ہوئی مکمل فری ہو رہی ہیں, سارے کام کروائے پورے راستے, یہ پانی لے آؤ, کھانا لے آؤ, انہی کے خرچے پہ طبیعت سے انہوں نے بھی نچوڑ لیا ان کو.
کہتے ہیں جب ہم ملتان پہنچے تو میں نے پوچھا کہ آپ جا کہاں رہی ہیں؟ انہوں نے کہا سرگودا میرے نواسی کی شادی ہے. سرگودا میں میری نواسی کی. اس کے بعد سے پانی کا پوچھنا برقعے کا یہ مطلب ہے. برقعے میں نہیں پتہ ہوتا بھائی, تو اس لیے لوگ رسک بھی نہیں لیتے یار, اندر سے کوئی جوتا نہ آ جائے, کوئی تھپڑ نہ آ جائے. تو مذہب نے جو پابندیاں لگائی ہیں ٹھیک ہے, وہ ٹینشن ہے, لیکن اس میں آپ کا فائدہ ہے. اور وہ جو خاتون سمجھ رہی ہوں گی کہ میں اس آدمی کا نمبر لے کے میں بڑی ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا, ایسا نہیں ہے. اس آدمی کو پتہ ہوگا کہ جو عورت اپنے شوہر کی نہیں بن سکی وہ میری بھی نہیں بنے گی, وہ بھی ٹائم پاس ہے. تو ٹائم پاس کرنے کے لیے عشق معاشقے کے دعوے کرے گا. جہاں آپ کا حسن تھوڑا سا ڈھلکا, وہ ٹیشو پیپر جیسے استعمال سے پہلے بڑا خوبصورت اور استعمال کے بعد کہاں پھینکا جاتا ہے؟ ڈسٹ بن میں. ڈسٹ بن میں پھینکے گا وہ آپ کو. ان کی بھی زندگی تباہ ہو رہی ہے, اس آدمی کی بھی زندگی تباہ ہو رہی ہے, ایک بے پردگی اور غیر ضروری آزادی کی وجہ سے. غیر ضروری آزادی. تو اتنے براڈ مائنڈڈ میرے بھائی بننے کی چندہ ضرورت نہیں, تھوڑا سا لمٹ میں رہا کرو اپنا. دیکھو لکھا ہوتا نا لمیٹڈ کمپنی ہو گیا آگے, وہ ان کی بھی کوئی لمٹ ہے. تو بالکل آزادی ٹھیک نہیں ہے. اور ابا جو پابندیاں لگاتے ہیں ان پابندیوں کو دل و جان سے قبول کیا کرو, اس میں بہت زیادہ فائدے. میرے گھر میں اگر میرے اوپر بہت ساری پابندیاں نہ لگتی تو آج میں یہاں ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوتا. میرے ابا اگر مجھے کہتے جا یار تیری لائف ہے انجوائے کر, اس وقت تو میں کہتا میرے ابا بہت اچھے ہیں یار. مجھے تو یاد ہے ہم تو درجنوں دفعہ پٹے ابا سے. ایک دن کھیلتے کودتے رات کو لیٹ آئے, ابا نے طبیعت سے ڈھونڈ دیا کہ یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا. اس وقت تو بہت غصہ آیا کہ یار ہم لے کے ابا ہی کوٹ رہے ہیں پیٹ رہے ہیں, باقیوں کے ابا تو کچھ نہیں کہتے ہمیں. ابا نے کہا یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا بھائی, گھر میں تمہیں کتنی دفعہ کہا اتنے بجے گھر آ جایا کرو, یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا. لیکن ابا اگر نہ کوٹتے پیٹتے میرے بھائی تو آج ہم یہاں ممبر پہ نہیں بیٹھے ہوتے, ہم کہیں چھٹا مٹا لگا رہے ہوتے کسی کے ساتھ بیٹھ کر, ایسا ہی ہو رہا ہوتا. تو یہ تو باپ کے اچھا ہونے کی علامت ہے کہ اس کو آپ کی فکر ہے. وہ چاہتا ہے کہ دیکھو باپ کی عادت بس ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. کسی نے کہا کہ دوست یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں ہمیشہ. دوست کیا چاہتا ہے؟ آپ اس کے برابر بھی نہ آئیں. وہ حسد کا شکار ہو جاتا. تو کہہ رہے آپ ترقی کریں مگر اتنی نہیں کہ میرے برابر آ جائیں, تھوڑا سا مجھ سے نیچے رہیں. بھائی یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے برابر آ جائیں, اللہ یہ کہ کوئی بڑا ہی خاندانی بھائی ہو. نارمل ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے برابر آ جائیں, اس سے آگے نکلیں گے تو اس کو حسد شروع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. باپ یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے 2 قدم آگے جائے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو اس لیے ابا کی جو ڈانٹ ڈپٹ, کیوں یہ کیا کر رہا ہے, تمیز نہیں ہے, ان کو برداشت کیا کرو. اس سے آپ یہ چیزیں آپ, اور اللہ بھی تو مدد کرے گا نا. اللہ کہے گا باپ کی برداشت کرتا ہے تو اس کی بھی مدد شامل حال ہوگی. کل کسی نے مجھے کہا کہ وہ ڈپٹی کمشنر آپ سے ملنا چاہتے ہیں مجھ سے نا. ہمارے گھر کے سامنے گٹر بہہ رہا ہے کئی دنوں سے, گٹر بہہ رہا ہے, کالا کالا پانی کے چشمے. ابھی میں کمراٹ سے آیا ہوں, اتنے خوبصورت چند 1-2 ہفتے پہلے نا, اتنے خوبصورت چشمے. تو یہاں آتے ہی میں نے دیکھا ہمارے گھر کے باہر چشمے بہہ رہے ہیں. تو مجھے بتایا بھائی ڈپٹی کمشنر, تو میں نے کہا گٹر کے اوپر میز رکھو, چاروں طرف کرسیاں رکھو, یہیں میٹنگ ہوگی, یہیں پر میٹنگ ہوگی. وہ جب ان کو بدبو آئے گی تو میں کہوں گا بھائی ہم بھی کیا ہیں, انسان کے بچے ہیں, جیسے آپ کو آ رہی ہمیں بھی آ رہی. تو اب تو میں سوچ رہا ہوں جو بھی کوئی حکومتی اہلکار ملنے کے لیے آئے, گٹر کے ڈھکن پہ میٹنگ ہوگی ہماری. گٹروں کے ڈھکن پہ, کچرے کے ڈھیڑ پہ. ہم جتنے یہاں یہ دیکھو یہ پلاٹ کیا حشر بنایا ہوا ہے یار, کتے ڈالے ہوئے ہیں اس میں مرے ہوئے. اور کتے اتنے, بھائی وہ صاحب کہاں گئے, اتنے کتے پھیل گئے ہیں, ان کو مارنے پر پابندی ہے. ہر دوسرے دن موٹر سائیکل والے کتوں سے ٹکرا کے ٹانگیں توڑ رہے ہیں. کل ابھی کئی ہفتوں سے آ رہے تھے یہاں, آج اتفاق سے نہیں آئے, ٹانگ ٹوٹی ہوئی, ان کی بیچارے چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, بیان سن رہے ہیں. وہ بھی کتے سے ٹکرا کے ٹانگ ٹوٹی ہے ان کی, کوئی پوچھنے والا بولو نہیں. اتنے کتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب کتے زیادہ ہوئے تو مارنے کا حکم دیا, ان کو قتل کرو. کیونکہ کتے جب کسی آبادی میں پلتے ہیں تو ان کی نسل کو انسان کنٹرول نہ کرے تو یہ پھیل جاتے ہیں. یہ دنیا کا طے شدہ اصول ہے. گورے تو دیکھو اپنی حساب سے کتے سے بریڈنگ لیتے ہیں نا, ہمارے ہاں کتا خود مختار ہے.
وہ خود ہی پیدا ہو رہے ہیں, خود ہی پل رہے ہیں, تو وہ پھر اپنی نسل کو اپنے حساب سے بڑھا رہے ہیں. اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. کل میں جاگنگ کر رہا تھا, پارک بند تھا, تو ہم نے کہا چل روڈ پہ ہی, تو میں جاگنگ کرتے کرتے روڈ پہ جا رہا ہوں, آگے کتوں کی پورا غول نظر آیا, ہر عمر کے کتے, بالکل ایک بڑی فیملی ہوتی ہے نا, جیسے بہویں بھی, داماد بھی, پوتے بھی, نواسے بھی, اور پوری ان کی فوج. میں وہیں سے ٹن مارا ہے میں نے وہیں سے ٹن مارا ہے, افورڈ نہیں کر سکتا. یہ کس کی نااہلی ہے؟ یہ حکومت کی نااہلی ہے. تو بھنگی خانہ بنایا ہوا ہے کراچی کو, کچرا خانہ بنایا ہوا ہے. تو اب میں سوچ رہا ہوں کوئی بھی حکومتی اہلکار ملاقات کرنے کے لیے آئے گا, کتوں کے بیچ میں میٹنگ ہوگی کہ وہ غول ہے وہاں پہ, پوری کانفرنس ہو رہی ہے, ان کو بھی شریک کرو. اور پھر جو ہے یہ یا کچرے کے ڈھیر پہ ہو یا گٹر کے ڈھکن پہ, ان تینوں کے. بھائی وہ ولید کہاں ہیں؟ جب بھی کوئی آئے نا جو ذمہ دار بھی ہو ان حالات کا, ایسا نہ ہو کوئی ایسا آفسر آ رہا ہے جس کا گٹر کے ڈھکن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, بیچارہ کہے گا میرا کیا بھائی مجھے کیا. پاسپورٹ آفس کا کوئی آفیسر آ رہا ہے تو اس کا گٹر کے ڈھکن سے کیا تعلق. یعنی حکومتی اہلکار جو اس کا ذمہ دار بھی ہو, تو آئندہ میٹنگ جب بھی ہوگی ان لوگوں سے کچرے کے ڈھیر پہ ہوگی یا گٹر کے ڈھکن پہ یا کتوں کے بیچ میں ہوگی. یہ ہمارا فیصلہ ہے, ورنہ نہیں آؤ جاؤ. تو 3 کاموں میں سے ایک کام ہوگا. خیر, تو 1 مہینے کے لیے بھائی یہ ان کو ادھار دے دو. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے, ورنہ کنٹری میں ہمارے اللہ نے جو کچھ دیا ہے, ہم اللہ کا شکر ادا کرو, طبیعت سے کھا رہے ہیں. بہت صحیح چیزوں میں شراب کی آزادی نہیں ہے, چھپ چھپا کے لوگ پیتے ہیں. ایئرپورٹوں پہ آپ کو کھلے عام شراب نظر نہیں آئے گی. زنا کی کھلے عام آزادی نہیں ہے, ٹھیک ہے لوگ کرنے والے کر رہے ہیں, ایسا کھلے عام الحمدللہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کتنی پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. جب سے انڈیا سے نکلے ان کا کام تقریباً بند ہوا ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر وہ پاکستان آتے آج ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر رہے ہوتے. اتنے کھل کے وہ کام کر رہے ہوتے, اتنا کھل کے. یہاں مذہبی آزادی ہے. دیکھو ہم ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, کسی اور ملک میں کر سکتے ہیں, کسی عرب کنٹری میں کر سکتے ہیں یہ بات. وہاں تو بھائی لفافہ آپ کو ملے گا, پرچہ ملے گا, یہ پڑھ کے سنا دو اور تبھی پتلی گلی سے بولو نکل لو, سناؤ نکلو پتلی گلی سے. ٹھیک ہے, اس آزادی کا لوگوں نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا ہے, مگر جائز فائدہ بھی تو اٹھایا جا رہا ہے نا. تو خیر جلدی سے بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو انسان بنیادی طور پر پابندی, ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے یہاں مسائل بہت ہیں. ٹارگٹ کلنگ, موبائل اسنیچنگ, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ایک ہفتے میں ہمارے جاننے والے 3 بندوں کے گولیاں لگی ہیں, ایک شہید ہو گئے اور 2 ٹانگیں توڑوا کے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے. میرے اپنے بہت قریبی ریلیٹیوز, جن میں ایک تو آن دا اسپاٹ شہید ہو گئے, یہاں گولی ماری ڈاکوؤں نے, بیوی کے سامنے شوہر گرا ہے نیچے بیچارہ, جوان آدمی. اور 2 ایک تو میرے قریبی دوست تھے, ان سے میں ملاقات کر کے گھر آیا ہوں, پتہ چلا ان کو گولی مار دی. میں حیران ہوا, فون کیا, پتہ چلا جی انہوں نے پرس دیا بھی, اس کے باوجود ڈاکوؤں نے گولی ماری ہے. ایک دونوں ٹانگوں پہ پڑے ہوئے, 1.5 مہینہ ہو گیا وہ بھی. تو ان حالات یہ بھی ڈاکوؤں کو بھی کیا ہے, آزادی ہے. تو یہ اگر ہمارے یہ ملک کا فالٹ نہیں ہے, ہمارے حکمران تھوڑی سی سیٹنگ کر لیں, تھوڑی سی خود خدا کا خوف کر لیں, تو یہ چیزیں بہت آرام سے ختم ہو سکتی ہیں. مگر وہ بے حسی کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں, بے حسی کی. اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے, ان کو چھوڑنا نہیں ہے قیامت کے دن. تبلیغ والے تو کہتے ہیں سب کے لیے اچھا سوچو, دعا کرو. وہ جب رشیا کا جہاد ہوا تھا نا, گورباچوف تھا اس وقت, اس نے 16 لاکھ افغانی شہید کر دیے تھے. تو ایک تبلیغ والوں کے دل میں تو بیچاروں کے دل میں ایک رحمت کا جذبہ ہوتا ہے, تو وہ بیان کر رہے تھے بھائی ہم تو گورباچوف کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ اسے ہدایت دے. ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا گورباچوف ملے تو صحیح مجھے قیامت کے دن نہیں چھوڑوں گا گورباچوف مجھے قیامت کے دن ملے تو صحیح, اللہ نے بخشش کر بھی دی, پکڑوں گا اس کو. ابے پہلے میرے کو تو حساب دے, جو 16 لاکھ بندے ہمارے ملک کے تو نے مارے ہیں اس کا تو حساب دے. تو ایک اسٹائل یہ بھی ہے. تو یہ جو حکمران جنہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا, خصوصاً کراچی کا, میرے بھائی ان کے لیے ہم لیلۃ القدر میں اٹھ کے, فی الحال میرا دعاؤں کا کوئی پروگرام نہیں ہے, اتنے تپے ہوئے ہیں ہم. یہ ملیں تو صحیح ہمیں, آخر دنیا میں تو ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے بھائی. دنیا میں زیادہ گٹر کے ڈھکن پہ بٹھا دیں گے ان کو, بھائی یہی میٹنگ ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے. ہمارے تو ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں نا, ہم تو رعایا ہیں, ہم کوئی حاکم تھوڑی ہیں. قیامت کے دن میرے بھائی
جتنے لوگ یہاں ہیں ایک کو بھی نہیں چھوڑنا, ورنہ اللہ سے کہیں گے اللہ پھر قیامت قائم کیوں کی تو نے؟ اگر ہمارے جو انتقام کی آنکھ آج بھی ٹھنڈی نہیں کرنی تھی تو اللہ پھر اس قیامت کا فائدہ کیا ہے؟ تو ہم تو انتقام لیں گے انشاءاللہ ان لوگوں سے. اور ان کو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی بد دعائیں لگ رہی ہیں. جو بھگتتا ہے نا, جن دنوں میں ہمارے دوست کی دونوں ٹانگیں زخمی ہوئی ہیں, بالکل ینگ, میں پٹیل ہاسپٹل گیا ہوں عیادت کے لیے, 4 خواتین برقعے میں بیٹھی ہوئی, مجھے دیکھ کے پہچان لیا انہوں نے, روتی بھی آئی میرے پاس. ہمارے جوان بھائی کو مفتی صاحب ڈاکوؤں نے گولی مار دی ہے, ایمرجنسی وارڈ میں, آپ دعا کریں اللہ اس کو زندگی دے. آپ بتاؤ یار یہ کیا انسانیت ہے بھائی. کئی عورتوں کا ایک واحد کفیل چند ٹکوں کی خاطر گولیاں مار کے جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن آپ بڑے انہی چوروں کو بار بار دو گے جو چور آپ کو درجنوں دفعہ ڈس چکے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے یہ ٹریس کرو کہ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے, کراچی کا بیڑا کون غرق کر رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پہلے آپ تحقیق کر کے یہ اندازہ لگاؤ. ایسا نہ ہو بیڑا غرق کوئی اور کر رہا ہو اور پروپیگنڈا کسی اور کے خلاف. یہ سیاست میں یہ بہت ہوتا ہے, برباد کوئی اور کر رہا ہوتا ہے, بد دعائیں کسی اور کو جا کے لگ رہی ہوتی ہیں. تو پہلے آپ یہ نہیں, میں یہاں نہیں بیان کروں گا کیونکہ میں یہاں سیاسی باتیں کرنے کے لیے نہیں بیٹھا کہ کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار, یہ میں چھاؤں میں بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو, ایک پروپیگنڈا ہو جائے گا. آپ کو اللہ نے شعور دیا, عقل دیا ہے, یہ خود آپ نے ٹریس کرنا ہے کہ ان حالات کا یہ کس. دیکھو ذمہ دار وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہے. تو کس کے پاس پاور ہے, کس کے پاس طاقت ہے, صفائی کا نگران کون ہے, ملک شہر میں امن و امان قائم کرنے کا ذمہ دار کون ہے. تو ان لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اور پھر ان لوگوں کو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہے ذمہ دار. اس دن کیا ہوا, کچھ محکمہ صفائی والے آ گئے, مجھ سے انٹرویو لیا, بڑے ہوشیار تھے, سامنے سب صفائی کروا دی نا انہوں نے. پھر مجھ سے انٹرویو لیا, دیکھیں کہ علاقے میں کیسی صفائی ہے. میں نے دیکھا سامنے سے کچرا اٹھ گیا, ادھر سے اوجڑیاں بھی اٹھ گئی, میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا ماشاء اللہ ان لوگوں نے بڑی اچھی صفائی کی ہمارے علاقے میں. جیسے ہی وہ گئے میں آگے گیا, اتنے بڑے بڑے, اب دیکھو سیاست دیکھو یار, بیان بھی میرا ریکارڈ کروا لیا. سامنے سے وہ عجیب قسم کے ڈرامہ چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں. تو میں یہ عرض کر رہا, جلدی بات کو